Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. دنیا کی تقریباً 80% خوراک خواتین پیدا کرتی ہیں. بالکل. لیکن جب انہیں زراعت کے لیے زمین خریدنے یا اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے قرض ڈھونڈنا پڑے نا، تو ان کے حصے میں دنیا کے وسائل کا صرف 10% آتا ہے. صرف 10%؟ ہاں. اور اگر ہم تحقیقی یا کاروباری مشوروں کی بات کریں، جسے ہم عام طور پر ایکسٹینشن ایڈوائس کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، جسے ایکسٹینشن ایڈوائس کہتے ہیں، تو وہ سہولت دنیا بھر میں صرف 5% خواتین کو دستیاب ہے. یہ مطلب واقعی بہت حیران کن اعداد و شمار ہے نا؟ یہ ایک بہت بڑا تناقض ہے. اسے سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا حصہ چلانے والوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہے. جی بالکل. اور یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی کو معاشی دور میں کتنا پیچھے رکھا گیا ہے. صحیح. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محنت اور آمدنی کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود ہے. یعنی آدھی آبادی محنت کر رہی ہے، لیکن جب وسائل کی تقسیم کی باری آتی ہے تو انہیں بالکل کنارے کر دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی انہیں کنارے کر دیا جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سے پورے معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، آئیں اسے کھول کر سمجھتے ہیں. اگر ایک طبقہ جو 80% خوراک پیدا کر رہا ہے اسے وسائل کا صرف 10% مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشی انجن کو آدھے سے بھی کم فیول پر چلا رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی موضوع کی گہرائی میں جانا ہے. ہم اصل میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب خواتین انٹرپرینیورز اور چھوٹے کاروباری اداروں کو یعنی جنہیں ہم SMEs کہتے ہیں، انہیں تھوڑی سی بھی سپورٹ ملتی ہے تو اس کا معاشرتی اور معاشی ترقی پر کیا اثر ہوتا ہے. صحیح. اور اس اثر کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس اس اثر کو سمجھنے کے لیے 2 بہت ہی اہم تحقیقی مقالات موجود ہیں. جی. ایک تحقیق 2014 کی ہے جو نائجیریا کے شہر اوٹا میں خواتین کے کاروبار پر مبنی ہے، اور دوسری تحقیق 2008 کی ہے جو انڈیا کے صوبہ ہریانہ میں سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے خواتین کو بختیار بنانے کے حوالے سے ہے. اب دیکھیں، ان دونوں تحقیقات کو ایک ساتھ دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک عالمی تناظر ملتا ہے. ہاں بالکل. مطلب افریقہ اور جنوبی ایشیا کے بالکل مختلف ماحول میں ایک ہی بات آزمائی گئی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب خواتین کو کاروبار میں شامل کیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ کاروبار کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو کیا یہ صرف چند روپیوں کے منافع تک محدود رہتا ہے؟ یا اس سے واقعی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے؟ جی. یا اس سے پورا معاشرہ، ڈھانچہ اور آنے والی نسلیں بدل جاتی ہیں؟ تو آئیں سب سے پہلے اس عالمی سطح کی بات کو ایک حقیقی مثال پر رکھ کر دیکھتے ہیں. ضرور. ہم بات کرتے ہیں نائجیریا کی. 2013 میں نائجیریا کی آبادی تقریباً 174 ملین تھی. اچھا. اس آبادی میں نصف یعنی 50% خواتین تھیں، لیکن اس وقت ان میں سے صرف 35% کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمی میں شامل تھیں. یعنی بہت کم ریشو تھا. بہت کم. پھر ریسرچرز نے اوٹا شہر میں 146 خواتین انٹرپرینرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور جب نتائج سامنے آئے تو وہ واقعی چونکا دینے والے تھے. کیا فائنڈنگز تھی ان کی؟ ان خواتین کے چھوٹے کاروباروں کی وجہ سے شہر میں غربت کی سطح میں تقریباً 1/3 یعنی 32.3% کمی آئی. اوہ واو. ہاں. اور روزگار میں تقریباً 1/4 اضافہ دیکھا گیا. یہ نمبرز اپنے آپ میں ایک پوری کہانی سناتے ہیں. بالکل. جب ریسرچرز نے ان ڈیٹا پوائنٹس کا آپس میں براہ راست تعلق جوڑا تو پتہ چلا کہ خواتین کا کاروبار میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مطلب غربت میں اتنی بڑی کمی آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ خواتین صرف اپنا پیٹ نہیں پال رہی. بالکل. وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا رہی ہیں، گھر والوں کی صحت پر خرچ کر رہی ہیں. صحیح. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک مالی سہارا دے رہی ہیں. ہاں، میں تو ان خواتین کو ایک اکنامک شاک ایبزاربر کہوں گی. اچھا، وہ کیسے؟ جیسے گاڑی میں شاک ایبزاربر گڈھوں اور جھٹکوں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے تاکہ بیٹھنے والوں کو سفر آرام دہ لگے، بالکل ویسے ہی یہ خواتین کسی بھی ملک میں معاشی جھٹکوں اور بحرانوں کے اثرات کو خود میں جذب کر لیتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا. اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھتی ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہے جو مجھے واقعی تھوڑی عجیب لگ رہی ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے. جی بتائیں. تحقیق میں لکھا ہے کہ ان خواتین کے کاروبار کی وجہ سے اس شہر میں جرائم یعنی کرائم کا ریٹ
تقریباً 23.3% تک کم ہو گیا۔ جی یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رکے، مجھے غربت اور روزگار کی سمجھ آتی ہے، وہ معیشت کا حصہ ہے، لیکن ایک خاتون کے چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے سے، جیسے کپڑے سینے سے یا چھوٹی سی دکان کھولنے سے شہر کے ڈاکو، چور یا اسٹریٹ کرائم کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ سبب اور نتیجے کا ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ ہے۔ اچھا، چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک خاتون نے کپڑے سینے کا کام شروع کیا یا اس نے بیکنگ شروع کی اور وہ چھوٹی سی دکان چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا کام تھوڑا بڑھتا ہے تو وہ اکیلے سب نہیں سنبھال سکتی، اسے سامان اٹھانے، ڈیلیوری کرنے یا دکان پر کھڑے ہونے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح، ہاں۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ہی محلے کے کسی عام سے نوجوان کو کام پر رکھ لیتی ہے۔ اوہ اچھا، یعنی وہ جابز کریٹ کر رہی ہیں مقامی سطح پر۔ بالکل، اور معاشریاتی تحقیق ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جرائم کے سب سے بڑے محرک بے روزگاری اور فارغ وقت ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ ایک نوجوان جو سارا دن سڑک کنارے فارغ کھڑا رہتا ہے، جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کے غیر قانونی کاموں کی طرف راغب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب خواتین ایسی چھوٹی ایمپلائمنٹ کے مواقع پیدا کرتی ہیں تو ان نوجوانوں کو روزگار مل جاتا ہے، ان کا فارغ وقت کم ہو جاتا ہے، صحیح۔ وہ تھک کر گھر آتے ہیں اور انہیں عزت کی آمدنی مل رہی ہوتی ہے۔ تو کرائم میں جو 23% کمی آئی وہ اس لیے نہیں آئی کہ ان خواتین نے جا کر پولیس کا کام شروع کر دیا تھا، ہاں ظاہر ہے۔ وہ اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے بے روزگاری کی اس جڑ کو کاٹ دیا جہاں سے جرائم پیدا ہو رہے تھے۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطۂ نظر ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ کرائم کو پولیس اور قانون کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ معاشی ہوتا ہے۔ 100%۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب خواتین کماتی ہیں تو شہر کا تناسب بدل جاتا ہے، میکرو لیول پر پاورٹی اور کرائم کم ہو جاتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، شہر کے لوگ تو بچ گئے، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو گیا، لیکن اس عورت کی اپنی ذاتی زندگی کا کیا؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ جو عورت صبح اٹھ کر کاروبار کر رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، کیا اس کی زندگی بیہائنڈ کلوز ڈورز بہتر ہوتی ہے یا وہ صرف دگنی محنت کے بوجھ تلے دب جاتی ہے؟ صحیح۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم گفتگو کا رخ انڈیا کی طرف کرتے ہیں۔ ہریانہ کی تحقیق شاید اس ذاتی اثر کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جی، ہریانہ والی تحقیق اصل میں اس مائکرو امپیکٹ یعنی انتہائی نچلی اور ذاتی سطح پر مرتب ہونے والے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا۔ یہ تحقیق 2008 میں ہریانہ کے 2 اضلاع ریواری اور حصار میں 183 خواتین پر کی گئی۔ ٹھیک۔ یہ وہ خواتین تھیں جو حکومتی اسکیم کے تحت بننے والے سیلف ہیلپ گروپس کا حصہ تھیں۔ اب یہ گروپس عام طور پر خواتین کو آپس میں مل کر چھوٹی بچت اور قرض کے ذریعے کاروبار شروع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان 183 خواتین کے کاروبار کا انتخاب دیکھیں تو وہ بہت پریکٹیکل تھا۔ تقریباً 68% نے ڈیری یعنی دودھ اور جانوروں کا کاروبار چنا اور 22% نے بیڈ ورک یعنی موتیوں کا کام اور کشیدہ کاری شروع کی۔ ہاں، اور یہ دونوں کام ان کے ماحول کے حساب سے ٹھیک تھے۔ بالکل۔ لیکن جب میں نے اس تحقیق میں ان خواتین کے مقاصد پڑھے کہ آخر انہوں نے کاروبار کیوں شروع کیا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ میں سوچ رہی تھی سب کہیں گی کہ پیسے کی ضرورت تھی، لیکن حصار میں 79% خواتین نے بتایا کہ انہوں نے کاروبار اس لیے شروع کیا تاکہ انہیں گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے اور دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملے۔ اچھا۔ انہوں نے اسے دوستی اور آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کا ذریعہ کہا، اور دوسری طرف ریواری میں 93% نے کہا کہ انہوں نے کاروبار اس لیے شروع کیا کیونکہ ان سیلف ہیلپ گروپس کا قرض لینے کا طریقہ کار بہت آسان تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خواتین واقعی صرف منافع کمانے کے لیے کاروبار کر رہی ہیں یا ان کے لیے دوستی، تحفظ اور باہر نکلنا پیسے سے زیادہ اہم ہے؟ یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم اکثر اکنامی کو صرف نمبرز میں ناپتے ہیں، جذبات میں نہیں۔ صحیح بات ہے۔ دودھ کا کاروبار تو دونوں اضلاع میں ہو رہا تھا، لیکن موتیوں کا کام یعنی بیڈ ورک صرف حصار میں مقبول دیکھا گیا۔ اس کی ایک بہت ٹھوس سمجھی وجہ تھی۔ وہ کیا؟ بیڈ ورک
ایک ایسا کام ہے جہاں 5-6 خواتین ایک آنگن میں چٹائیاں بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ اپنے ہاتھ سے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے دکھ سکھ کی باتیں، دوستی اور ماحول کے حالات پر گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک کمیونٹی بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ ان کی سماجی ضرورت کو، ان کے مینٹل ہیلتھ کے مسائل کو پورا کر رہا تھا، جو شاید اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کر کام کرنے سے نہ ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیلف ہیلپ گروپس صرف ایک بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرح کام نہیں کر رہے تھے، یہ ایک سوشل کیٹلسٹ بن چکے تھے۔ 100%۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے معاشرتی تبدیلی جنم لے رہی تھی۔ اگر میں اسے تھوڑا اور آسان کروں تو خواتین کے لیے کاروبار صرف منافع کمانے کی ایک مشین نہیں تھا، بلکہ یہ دوستی، تحفظ اور معاشرے میں اپنی آواز پیدا کرنے کا ایک ٹکٹ تھا۔ بالکل، پیسہ تو ضروری ہے، لیکن ان کاروباروں کا جو سب سے بڑا اثر ریسرچرز نے نوٹ کیا وہ ان خواتین کی کوالٹی آف لائف یعنی معیار زندگی پر تھا۔ اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کاروبار نے ان کی ذاتی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا پیدا کی ہے، تو ہریانہ کے ایک ضلع ریواڑی میں رینک 1 پر جو جواب سامنے آیا وہ واقعی کسی کی بھی سوچ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا جواب تھا؟ ان خواتین نے بتایا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس میں کمی آئی ہے۔ ایک منٹ، یہ واقعی ہلا دینے والی بات ہے۔ دودھ کا کاروبار کرنے سے یا گھر میں چھوٹا سا قرض لینے سے گھریلو تشدد کیسے رک سکتا ہے؟ اس کا سیدھا تعلق پاور ڈائنامکس سے ہے، اچھا، یعنی گھر کے اندر طاقت کا توازن کس کے پاس ہے۔ جب ایک خاتون مالی طور پر بالکل محتاج ہوتی ہے تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہیں جا سکتی، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، تو بدسلوکی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک بہت کڑوی حقیقت ہے۔ جی، اس کی کسی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی عورت مہینے کے آخر میں آمدنی کا ایک حصہ لا کر میز پر رکھتی ہے، جب وہ دکان کا حساب کتاب چلاتی ہے، تو گھر میں اس کی حیثیت محتاج سے بدل کر ایک پارٹنر کی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ گھر والوں کا اس پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق ٹھیک یہی بتاتی ہے کہ اس معاشی خود مختاری نے ان خواتین کو اعتماد دیا۔ بالکل۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 62% خواتین نے تسلیم کیا کہ اب وہ گھر کے اندرونی فیصلے اپنے مردوں کے ساتھ مل کر طے کرتی ہیں، زبردست۔ اور 76% تو اپنے کاروبار کے تمام فیصلے بالکل خود مختار ہو کر کرتی ہیں۔ یہ جو اعتماد ہے، جو عزت نفس انہیں ملی ہے، اس نے گھریلو تشدد کو پیچھے دھکیل دیا، کیونکہ اب ان کی آواز میں وزن آ چکا تھا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ یعنی پیسہ یہاں صرف نوٹ اور سکے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ تحفظ اور پاور کی کرنسی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ چلیے، اب ہم نے اس مکمل تصویر کے روشن پہلو تو دیکھ لیے۔ نائجیریا کی مثال سے پتہ چلا کہ شہر میں غربت اور کرائم کم ہوتا ہے۔ انڈیا کی مثال سے سامنے آیا کہ گھر کے اندر گھریلو تشدد ختم ہوتا ہے اور کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ سب کچھ بہت آئیڈیل لگ رہا ہے۔ ہاں، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی آسان اور میجک کی طرح کام کرتا ہے تو ہر عورت کاروبار کیوں نہیں کر رہی؟ آخر ان کی ترقی میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہاں آ کر حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں ریسرچز میں کچھ بہت ٹھوس مسائل کی نشاندہی کی گئی ہیں۔ اچھا۔ پہلے نائجیریا کی تحقیق کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ایک بہت واضح رکاوٹ سامنے آئی اور وہ تھی تعلیم کی کمی۔ رائٹ۔ ڈیٹا کے مطابق تقریباً 43.2% خواتین ایسی تھیں جن کی تعلیم سیکنڈری اسکول یا اس سے بھی کم تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار جذبے سے شروع تو ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے بڑھانے کی باری آتی ہے تو سکلز چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں، بینک سے ڈیلز کرنی ہوتی ہے، اکاؤنٹ سنبھالنے ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو تعلیم کے بغیر خواتین وہاں پھنس جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں تحقیق میں مسائل کو اور گہرائی سے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: کوگنیٹو، انفراسٹرکچرل اور پرسنل۔ جی، انڈیا میں خواتین کو سب سے زیادہ کوگنیٹو کنسٹرینٹس یعنی ذہنی رکاوٹوں اور معلومات کی کمی کا سامنا تھا۔ مثال کے طور پر حکومت نے قرض پر بہت اچھی سبسڈی یا چھوٹ دے رکھی ہوتی ہے، لیکن ان خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس فارم کو کیسے بھرنا ہے، یا ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بالکل، یا نئی ٹیکنالوجی کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ پھر انفراسٹرکچرل مسائل تھے، جیسے کاروبار تو شروع کر لیا لیکن علاقے میں بجلی ہی نہیں ہے یا وہاں کوئی مناسب ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر نہیں ہے،
اور پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ان کا ذاتی یعنی پرسنل کنسٹرینٹ تھا۔ جی، وہ ڈبل شفٹ جو انہیں کرنی پڑتی ہے، ہاں وہی، ایک طرف کاروبار چلانا اور دوسری طرف گھر کی مکمل ذمہ داری۔ بچوں کی نگہداشت، کھانا پکانا، بزرگوں کی دیکھ بھال، یہ ان کے وقت اور توانائی کو پوری طرح نچوڑ لیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو ایک نیا اسمارٹ فون دے دیں، بہترین مقاصد والا، لیکن اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہی نہ ڈالا ہو۔ بہت اچھی تشبیہ ہے یہ۔ ہے نا؟ ہم ایک عورت کو قرض تو پکڑا دیتے ہیں، لیکن اس قرض کو استعمال کرنے کا جو پورا ایکو سسٹم ہے، جو ماحول ہے، وہ اسے نہیں دیتے۔ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ہم انہیں صرف چند ہزار روپے کا قرض دیں اور پھر یہ امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ وہ کل دنیا کی بہت بڑی کمپنی خرید کر لیں گی، وہ بھی بنا کسی بزنس انکیوبیٹر یا مینجمنٹ سکل سکھائیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ پالیسی میکرز کے لیے ایک ضروری سبق ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مائکرو کریڈٹ یعنی چھوٹا قرض ہی ہر مسئلے کی چابی ہے، صحیح۔ لیکن تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ صرف پیسے تھما دینا کافی نہیں ہے۔ چلیں ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک عورت نے 10,000 کا قرض لیا اور اس سے روزانہ 5 لیٹر دودھ بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ محنت کر کے 5 لیٹر کو 50 لیٹر میں بدلنا چاہتی ہے۔ اگر اس کے گاؤں میں بجلی آتی ہی نہیں تو وہ 50 لیٹر دودھ ٹھنڈا کیسے رکھے گی؟ ظاہر ہے خراب ہو جائے گا۔ اور اگر اسے کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ بڑے دکانداروں سے قیمت کیسے طے کرنی ہے تو وہ کاروبار بڑھائے گی کیسے؟ وہ بس سروائیول موڈ یعنی صرف روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں ہی اٹکی رہے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل وہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، بزنس انکیوبیٹرز اور موافق ماحول۔ بزنس انکیوبیٹر کا مطلب صرف ایک بلڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا سہارا ہوتا ہے جہاں خواتین کو آمنے سامنے بٹھا کر کوچنگ دی جاتی ہے۔ اچھا۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ حساب کتاب کیسے رکھنا ہے، نئے کسٹمرز کیسے ڈھونڈنے ہیں اور نقصان سے کیسے بچنا ہے۔ دونوں تحقیقات، چاہے وہ افریقہ کی ہو یا ایشیا کی، بار بار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ حکومتوں کو صرف قرض دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ انہیں مکمل انفراسٹرکچر دینا ہوگا، سڑکیں تاکہ سامان شہر تک جائے، بجلی تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں، اور ایسی تربیت جس سے خواتین کا چھوٹا سٹارٹ اپ آگے بڑھ کر اصل ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ ٹھیک، تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ تصویر بہت صاف دکھائی دیتی ہے کہ خواتین انٹرپرینیورز کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشی ترقی کا سب سے زیادہ طاقتور اور بدقسمتی سے سب سے چھپا ہوا ہتھیار ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ان کے کاروبار میں قدم رکھنا صرف 2 روپے منافع کمانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی لہر ہے جو اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لاتی ہے۔ ان کے کمانے سے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جس سے شہر میں جرائم کم ہوتے ہیں۔ جی، ان کی محنت سے دنیا سے غربت ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات، جب ان کی جیب میں پیسے آتے ہیں تو یہ ان بند دروازوں کے پیچھے وزندار آواز بن جاتی ہیں، جس سے گھریلو تشدد جیسی لا علاج لگنے والی بیماریاں بھی ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ ہم نے اوٹاوا اور ہریانہ دونوں کی ریسرچز میں یہی دیکھا۔ ویمنز امپاورمنٹ کا مطلب صرف ان پر احسان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی ملک کی سروائیول اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ جب ایک عورت طاقتور ہوتی ہے تو وہ اس طاقت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتی، وہ اپنے ماحول کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد کے ڈھانچے کو طاقتور بناتی ہے۔ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹلی اگلے کئی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ آخر میں اس اہم اور تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک نیا اور گہرا خیال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے ڈیٹا میں دیکھا کہ خواتین جنہیں عالمی سطح پر صرف 10% ریسورسز اور کریڈٹ ملتا ہے، جن کے پاس ایکسٹینشن ایڈوائس صرف 5% آتی ہے، جہاں تعلیم کی نمایاں کمی ہے، جن کے پاس بزنس انکیوبیٹرز جیسی سہولت نہیں ہے، اور جو سارا دن گھر اور بچوں کی نگہداشت کے بوجھ تلے دبی رہتی ہیں، صحیح۔ ان تمام پہاڑ جیسی رکاوٹوں کے باوجود وہ اپنے معاشرے میں غربت کو 32% تک کم کر سکتی ہیں اور کرائم گرانے میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، ذرا تصور کریں کہ جس دن اس آدھی آبادی کو معاشی میدان میں اتنا ہی ایکول میدان، اتنے ہی 100% وسائل اور سہولیات مل جائیں گی جتنی مردوں کو میسر ہیں، تو اس دن دنیا کی GDP اور اس دنیا کا معاشرتی ڈھانچہ کیسا ہوگا؟
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایک پورا انقلاب ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ عالمی معاشرت میں ہم جو ترقی کا جادو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کی اصل چابی انہی خواتین کے ٹھیک سے شامل نہ ہونے میں ہی چھپی ہو؟ اس تحقیق نے واقعی دنیا کے معاشی نظام کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہے۔ بالکل، میرا ماننا ہے کہ یہ نیا زاویہ ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا۔ امید ہے کہ اس گہرے مطالعے سے معاشی ترقی اور خواتین کے کردار کے حوالے سے سوچ کا یہ دروازہ ضرور کھلا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے جائزے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.